سامعین اکرام السلام علیکم۔ ہم گزشتہ ویڈیو میں سورہ الفرقان 25 کی تیسری آیت پر بات کر رہے تھے، جس میں قرآن مذہبی خداؤں کی کھل کر مخالفت کرتے ہوئے جلی حروف میں کہہ رہا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، جس کا لفظ بلفظ درست مطلب ہے اور تم نے اس سے یعنی اللہ سے چھوٹے خدا بنا رکھے ہیں۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ہمارا بیان دونی ہی میں واحد غائب کی اٹیچڈ پروناؤن کے ساتھ آنے والے عربی زبان کے لفظ دونی تک پہنچا تھا کہ ویڈیو کا دورانیہ بڑھ جانے کی وجہ سے ہمیں یہ بیان اگلی ویڈیو پر منتقل کرنا پڑا، جس کا بقیہ حصہ اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ سورہ الفرقان کی تیسری آیت پر بنی ہوئی اس سے پہلی ویڈیو بھی دیکھ لیں تاکہ آپ بیان کے تسلسل سے جڑے رہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے بیان کیا تھا کہ جہاں جہاں بھی عربی زبان کا لفظ دونی قرآن میں آ رہا ہے، ایک آدھ آیت کو چھوڑ کر تقریباً پورے قرآن کے تراجم و مفاہیم میں اس قرآنی لفظ دونی کو جھوٹے معنی میں گھڑ کے چن چن کر ان تمام قرآنی آیات کا بیان جان بوجھ کر بگاڑا جاتا ہے، جس کی ایک وجہ خدا کے نیچے چھوٹے خداؤں کے مذہبی عقیدے کو چھپانا تھی، وہیں اس کی دوسری وجہ چھوٹے یا کم سن بچوں کے ساتھ مذہبی پیشواؤں کی بدفعلی، پیڈوفیلیا اور جنسی زیادتی کرنے کی عادت کو چھپانا بھی تھی، جبکہ قرآن اور اس سے پہلے نازل ہونے والی کتابیں ان دونوں کاموں کی مخالفت کر رہی تھیں۔ قرآن سمیت تمام الہامی کتابوں میں نہ ہی خدا کے نیچے یا خدا کے ماتحت چھوٹے خداؤں کو گھڑنا جائز تھا اور نہ ہی بچوں، ماتحتوں، کمزوروں اور چھوٹے ادنا طبقے کے ساتھ بدفعلی، سیکس اور جنسی ہوس کو پورا کرنا ہی جائز تھا۔ مگر مذہب اسلام سمیت تمام مذاہب کی اگلی پچھلی پیشوائیت نے ہمیشہ المائٹی گاڈ، سپریم گاڈ، خدا برتر و بالا اور اللہ اکبر کے نعروں میں ایک بڑے خدا کے ماتحت لوور گاڈز، اسمال گاڈز، سبارڈینیٹ گاڈز، خدا اصغر، چھوٹے، ادنا اور نیچے والے خداؤں کو بھی ساتھ رکھا اور چھوٹے بچوں، کم سنوں اور ادنا طبقے کے ساتھ بدفعلیوں اور جنسی زیادتیوں کو بھی جاری رکھا۔ مجوسیوں کے فائل ٹیمپل سے لے کر ہندوؤں کے آشرم اور مندروں تک، یہودیوں کے ہیکلوں اور عیسائیوں کے کلیساؤں سے لے کر مذہب اسلام کی مساجد اور مدارس تک بچوں کے ساتھ جو بدفعلی، جنسی زیادتی اور کم سنوں کی آبرو ریزی ہوتی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ہندو پنڈت، مجوسی رہبر، یہودی ربی، عیسائی پادری اور مذہب اسلام کے مولوی بچوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والوں میں سر فہرست ہیں، جن کی بدفعلیوں کے قصے آئے دن ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ لہذا قرآن کی سورہ الاعراف نمبر 7 کی آیت نمبر 81 انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون اور سورہ نمل 27 کی آیت نمبر 55 انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم تجہلون میں بھی عربی زبان کا یہی لفظ دونی، چھوٹے، کم سن، نیچے والے اور ماتحت کے معنی میں ہی آ رہا ہے، جسے تراجم و مفاہیم میں کے علاوہ کے بجائے جیسے چھوٹے معنی میں گھڑ کے ان آیات کا بیان جو چھوٹے بچوں اور کم سن ماتحتوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کے خلاف آ رہا تھا، اس کو تراجم و مفاہیم میں ہم جنس پرستی اور خصوصاً مرد کے ساتھ مرد کی بدفعلی سے بدل کر ان آیات کا یہ جھوٹا ترجمہ گھڑا گیا کہ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر اپنی نفسانی خواہش کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو، اور کیا تم اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو۔ ان آیات کے انگریزی تراجم میں بھی یہی گھڑا جاتا ہے۔ You come to men with desire instead of women. You approach males with lust instead of females. You practice your lusts on men in preference to women. گویا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو اور تم عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے پاس جاتے ہو، یعنی آنے جانے کے معمولی فرق کے ساتھ تصریف آیات کے شیطانی قاعدے سے دونوں آیات کا بیان ایک ہی کر دیا گیا، اور ان دونوں آیات میں آنے والے انتباہ یعنی وارننگ اور خبرداری یعنی کوشن کو نظر انداز کر کے مذہبی پیشوائیت نے نہ صرف کم سن بچوں کے ساتھ اپنی بدفعلیوں کو جاری رکھا بلکہ ان دونوں آیات کو ہم جنس پرستوں کے کھاتے میں ڈال کے خواجہ سراؤں اور ان جیسے پیدائشی ٹرانسجنڈر انسانوں کو گناہ کے پتلے، گند، جہنمی اور زمین پر بوجھ قرار دیا۔ بنا سوچے سمجھے تراجم و تفاسیر میں یہ تو گھڑ دیا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ہم جنس پرستی کی مخالفت میں اپنی قوم کے ہم جنس پرستوں کو اپنی بیٹیاں پیش کر دیں اور کہا کہ انہیں آج تک کسی نے نہیں چھوا مگر تم جو چاہو ان کے ساتھ کرو۔ مگر حضرت لوط علیہ السلام کی اس سنت پر چلتے ہوئے ہم میں سے کوئی بھی اپنی بیٹی کسی خواجہ سرا کو پیش نہیں کرتا،
نبیوں میں فرق روا نہ رکھنے کی تلقین کرتے ہوئے ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ سبھی نبی برابر ہیں، مگر جب عمل کرنے کی باری آئے تو سنت ابراہیمی پر خوب زور شور سے عمل ہوتا ہے اور حضرت لوط کی اس سنت پر کوئی عمل نہیں کرتا۔ گویا نہ تو آپ اپنی بیٹی یا اپنے بیٹے کی شادی کسی خواجہ سرا کے ساتھ کریں اور نہ ہی خواجہ سرا کسی دوسرے خواجہ سرا کے ساتھ شادی کر کے باعزت زندگی گزارے۔ یعنی اللہ کی یہ مخلوق جو قرآن اور قرآن سے پہلی کتابوں سے ثابت ہے، اس کے انسانی حقوق ہم نے جیتے جی بھی اس سے چھینے اور مرنے کے بعد قبرستان کے دروازے بھی اس پر بند کر دیے۔ کم سن بچوں کے ساتھ اپنی بدفعلی کو چھپانے کے لیے تورات کے صحیفے پیدائش یعنی جینیسس کی آیات 13 کی 12 اور 19 کی 29 کے جھوٹے تراجم میں مذہبی پیشوائیت نے SODOMY سوڈومی کا لفظ ایجاد کر کے بائبل کی ان آیات کے بیان کو ہم جنس پرستی کی طرف منتقل کر دیا اور تفسیروں میں قوم لوط کی ہم جنس پرستی کی جھوٹی کہانیاں گھڑ دیں تاکہ لوگوں کا دھیان ان کی اپنی بدفعلیوں سے ہٹ کر قوم لوط کی طرف لگا رہے، جبکہ در حقیقت بائبل کی مذکورہ آیات کے متن میں جنسی بدفعلی کو گناہ کے ایک حوالے کے طور پر دیا گیا تھا، جس میں عورت اور مرد کے ذکر کے بغیر صرف اور صرف جنسی بدفعلی کے الفاظ استعمال ہوئے تھے۔ اور اس سے اگلی آیت یعنی 13 کی 13 میں جنسی بدفعلی کے مرتکب لوگوں کو خدا کی نظر میں بدبخت اور گنہگار قرار دیا گیا تھا۔ اسی طرح مذہبی پیشوائیت نے تورات کی آیات کے تراجم میں ہیر پھیر کر کے ایسے جھوٹے قصے بھی گھڑ دیے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آنے والے فرشتوں کے ساتھ قوم لوط یعنی سو کالڈ سوڈومیز کہ مردوں نے جنسی تعلقات قائم کرنا چاہے، اور بعض نے کہا کہ انہوں نے فرشتوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کر لیے۔ یہی چربا سازی عیسائیوں نے بھی اپنی کتاب کی آیات کے جھوٹے تراجم میں کی، اور پھر مذہب اسلام کی گمراہ پیشوائیت نے بھی یہی کچھ قرآن کی آیات کے تراجم میں قوم لوط کے حوالے سے گھڑ کے بچوں کے ساتھ بدفعلی کی جہالت کو چھپایا۔ اگر آپ بائبل کی اسی پیدائش یعنی بائبل کے اسی صحیفے پیدائش جینیسس کی سیاق و سباق میں آنے والی دیگر آیات کے تراجم کو بھی پڑھیں گے تو آپ پر یہ بات بخوبی واضح ہو جائے گی کہ بائبل کی مذکور آیات میں سوڈومی یا ہم جنس پرستی کی کوئی بات نہیں کی گئی، اور ان آیات میں جس جنسی بدفعلی کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ پیدائش کی آیت 19 کی 11 کے عبرانی متن میں بتائی جا رہی ہے، اور اس عبرانی متن کا لفظ بلفظ ترجمہ ہے کہ وہ لوگ دروازے کی چوکھٹ یعنی دروازے کے فریم، دروازے کی دہلیز پر، دروازے کے ڈھانچے پر کھڑے تھے، جنہوں نے چھوٹوں کو بڑوں کی طرف رسیوں سے جکڑ کے باندھ رکھا تھا، چھوٹے کو بڑوں کی طرف رسیوں سے جکڑ کے باندھ رکھا تھا، پھر وہ نکلنے کا راستہ نہیں تلاش کر سکے۔ یعنی لوگ اپنے لاہے عمل میں، اپنے منشور میں، اپنے انفراسٹرکچر میں، اپنے فریم آف مائنڈ میں ایسے باب یعنی ایسے دور میں تھے کہ بڑے لوگ چھوٹوں کو باقاعدہ دباتے یعنی زبردستی بدفعلی یعنی سیکس کرتے تھے، اور پھر انہیں اس دروازے میں سے، اس دور میں سے نکلنے کا راستہ نہیں ملا۔ گویا دروازے پر ہی کھڑے تھے مگر چھوٹے بچوں کے ساتھ زبردستی بدفعلی کرنے میں اس قدر بہک گئے تھے کہ انہیں اپنی بدفعلیوں کو چھوڑ کر واپس آنے کے لیے دروازہ نہیں ملا، واپس آنے کے لیے رستہ نہیں ملا۔ عربی زبان میں ضربہ اور اس کے ماخوذات سیکس کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور یہی لفظ تورات کی اس آیت کے عربی متن میں بھی آ رہا ہے۔ اگر ضربہ پر بات چل نکلی ہے تو یہ بھی یاد رکھیے کہ قرآن میں آنے والا ضربہ عورتوں کو مارنے کے لیے استعمال نہیں ہوا، بلکہ شدت سے، گہرائی سے اور دبا کے یعنی بہت زیادہ پیار کرنے کے لیے آیا ہے۔ گویا شریک حیات کے ساتھ پیار سے معاملات طے کیے جائیں، یہ ہے ضربہ قرآن کا جو عورتوں کے ضمن میں آیا ہے۔ بہرحال پیدائش یعنی جینیسس 19 کی آیت 11 کے مروجہ تراجم میں بھی چھوٹے یعنی اسمال کا لفظ دیکھا جا سکتا ہے۔ تورات کے صحیفے پیدائش 19 کی آیت 11 کے عبرانی متن سے کیے ہوئے ہمارے لفظ بلفظ درست ترجمے اور تشریح کو سمجھنے کے بعد تورات کی اس آیت کے مروجہ تراجم بھی آپ کو بخوبی سمجھ میں آ جائیں گے۔ آپ کے مطالعے کے لیے پیدائش 19 کی آیت 11 کا انگریزی زبان میں مروجہ ترجمہ بھی حاضر ہے تاکہ نص مضمون کو سمجھنے میں کوئی تشنگی باقی نہ رہے۔ تو اس آیت کے مروجہ تراجم میں یہ کہا جاتا ہے، یہ جو ترجمہ ہے یہ اسٹینڈرڈ ورژن ہے، and they struck with blindness the men who were at the entrance of the house, both small and great، یعنی چھوٹے اور بڑے، so that they were themselves out grouping for the door، تو چھوٹے اور بڑے
اس میں اسمال کا لفظ آیا ہے جو کہ بچوں کی بات ہے۔ پھر جینیسس کا ایک اور ترجمہ ہے جو نیو انٹرنیشنل ورژن ہے، اس میں ترجمہ کیا ہے then they struck the man who were at the door of house young، یہ پھر بچوں کی بات ہے، young and old، یہ آئی بات، چھوٹے اور بڑے with blindness so they could not find the door۔ تو یہ نیو انٹرنیشنل کی ٹرانسلیشن ہے۔ اب اس کے ہی سیاق و سباق میں باقی کی پوری آیات آ رہی ہیں، یہاں تو بڑا اور بچہ، بڑا اور چھوٹا، ان کی بات ہو رہی ہے، بڑوں نے چھوٹوں کو دبایا ہوا تھا، یہ بات ہو رہی ہے، اور اسی زمین میں سارا بیان چل رہا ہے جس کو انہوں نے سوڈومی اور لوط علیہ السلام کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کر دی، سوڈومی کہا، اور ان کی قوم کو ہم جنس پرست کہنا شروع کر دیا۔ ہم اپنے زیر مطالعہ سورہ الفرقان کی 30 آیت میں آنے والے عربی زبان کے لفظ دونی پر واپس آتے ہیں، اور جب عربی زبان میں اسی قرآنی لفظ دونی کے استعمال کو دیکھتے ہیں تو ہمیں عربی زبان میں دونی کا استعمال ان معنی سے الگ معنی میں ملتا ہے جو قرآن کے تراجم و مفاہیم میں دونی کے معنی لیے جاتے ہیں۔ مثلا عربی زبان کے جملوں میں کم سن یعنی انڈر ایج کو دون السن، سن تو آپ سمجھتے ہیں نا، اور کم قیمت یا تخفیفی قدر کو یعنی انڈر ایج ایسٹیمیٹ کو دون القیمہ یا قدر خفیفہ کہا جاتا ہے۔ تو دون کہاں پہ یہاں آیا؟ خفیف کے مطلب میں۔ دون یہاں پہ کہاں پہ آیا؟ چھوٹے کے مطلب میں، سمول کے مطلب میں، انڈر کے مطلب میں۔ عربی زبان کا لفظ ادنا جو ہم اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں، یہ بھی دون سے ہی آیا ہے، اور عربی میں دونی تحت، ادنا کمتر، باریک نچلے درجے کا، چھوٹا نیچے، کم سطح پر، ناکارہ، ناقابل، بہت چھوٹا، اور صغیر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ حقائق جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ مذہبی پیشوائیت کے ایما پر پورے قرآن کے تراجم و مفاہیم میں عربی زبان کے لفظ دونی کو جھوٹے معنی میں گھڑا جاتا ہے، جس کا پہلا مقصد تو ایک بڑے خدا کے نیچے والے چھوٹے خداؤں کے مشرکانہ مذہبی عقیدے کو چھپا کر سپریم المائٹی خدا یزداں، خدا بالا و برتر اور اللہ اکبر کی صداؤں سے چھوٹے خداؤں کے اوپر والے بڑے خدا کو پکارنا ہے، اور دوسرا مقصد چھوٹے بچوں، کمزوروں اور اپنے سے نیچے والوں کے ساتھ جنسی ہوس یعنی سیکشول ڈیزائرز کو پورا کرنے اور کم عمر لوگوں کے ساتھ بدفعلی، پیڈوفیلیا کرنے پر پردہ ڈالنا ہے۔ لہٰذا قرآن آیات میں دونی ہی یا دون اللہ جیسے الفاظ جو آ رہے ہیں ان کو اللہ کے سوا اور اللہ کے علاوہ، اللہ کی بجائے یا اس کی بجائے کہ جھوٹے معنی میں گھڑا جاتا ہے، تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ قرآن زور دے دے کے بار بار یہی بات کہہ رہا ہے کہ تم نے اللہ سے چھوٹے خدا بھی بنا رکھے ہیں، اور قرآن یہ بیان بار بار اس لیے دے رہا ہے کیونکہ ہم اٹھتے بیٹھتے اور اللہ کے نام پر کی جانے والی عبادات میں اللہ اکبر کہہ کہہ کے اندر سے چھوٹے خداؤں کے وجود اور ان پر ایمان رکھنے کا اعادہ کرتے ہیں۔ اسی طرح جن قرآن آیات میں دون النساء جیسے الفاظ آ رہے ہیں، ان آیات کے تراجم و مفاہیم میں دون النساء کو عورتوں کے علاوہ، عورتوں کی بجائے اور عورتوں کو چھوڑ کر جیسے جھوٹے معنی میں گھڑا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ قرآن کے تراجم میں دون النساء کو کم سن عورتوں اور چھوٹی بچیوں کے معنی میں کیوں نہیں لیا جاتا؟ غور و فکر اور عقل و دانش کے بھاشن دے کر قرآنی لفظ النساء کو کمزور، بھلکڑ اور ناتواں کہنے والے نام نہاد قرآنی فلاسفر کہاں چلے گئے؟ کم از کم وہی نام نہاد قرآن دان اس قرآنی جملے دون النساء کو کمزور، ناتواں، بھلکڑ اور کم عقل چھوٹی بچیوں کے معنی میں ہی لے لیتے، مگر ان قرآن دانوں کی عقل و دانش بھی گھوم پھر کے مذہبی عقائد اور مذہبی تعلیمات پر ہی اٹکی رہتی ہے۔ بظاہر احادیث کی مخالفت کرنے والے قرآن دان بھی نبی کی 6 سالہ یا 9 سالہ کم سن دلہن چائلڈ برائڈ کے جھوٹے قصے کہانیوں کی تائید کرنے کے جرم، بہتان بازی اور عالی المرتبہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے کے جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ 6 سال کی یا 9 سال کی کم سن بچی کے ساتھ نبی کی شادی والی بات جو مذہب اسلام کی بدفعل یعنی پیڈوفیلک پیشوائیت نے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے گھڑ رکھی ہے، وہ درست نہیں ہے۔ ان لوگوں میں بھی جھوٹ کو جھوٹ کہنے کی اخلاقی ضرورت نہیں۔ یہ لوگ بھی ایسی حدیثوں کو جھوٹی حدیثیں کہنے کی بجائے ضعیف حدیث کہتے ہیں، یعنی ایسا دوغلا پن اور ایسی منافقت جس میں نہ کھل کر انکار ہو اور نہ ہی اقرار۔ یہ ایسی بات ہے جس میں ہاں اور نہ دونوں موجود ہیں، یعنی حدیث خواہ جھوٹی کیوں نہ ہو، کہیں حدیث کی گستاخی نہ ہو جائے، اس لیے ضعیف حدیث کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جن میں کسی بات کے سچ ہونے یا نہ ہونے کا گمان پایا جاتا ہے۔ فقط نام الگ الگ ہیں لیکن کام سب کا ایک ہی ہے۔ اہل سنت والجماعت کہہ لیجئے، اہل تشیع کہہ لیجئے، اہل حدیث کہہ لیجئے، اہل قرآن کہہ لیجئے،
ان کی آگے درجہ بندی یعنی ان کے فارورڈ بلاک میں دیوبندی، بریلوی، وہابی، چکڑالوی، لاہوری، قادیانی، آقا خانی، بہائی اور دیگر سب کے سب نے مختلف ناموں سے ہمارے گلے میں ایک ہی پٹا باندھ رکھا ہے جو ہمیں گھما پھرا کے مذہب کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور مذہب وہ شے ہے جس کی مخالفت نہ صرف قرآن کر رہا ہے بلکہ قرآن سے پہلی تمام الہامی کتابیں بھی مذہب کی مخالفت کرتی چلی آئی ہیں، جبکہ اللہ کا رستہ مذہب سے بالکل الگ ہے جس پر چلنے والے ہی اصل میں مسلمان ہیں۔ تو سورہ الفرقان کی دوسری آیت کے آخری بند فقدرہ تقدیرہ میں اللہ کی جس قابل قدر رائے ویلیویبل ایسٹیمیشن کی بات کی گئی ہے وہ اس سے اگلی آیت میں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً کے الفاظ سے شروع ہو رہی ہے، جو ہمارے لیے ایک پوری چارج شیٹ ہے جس میں ہمیں مخاطب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ اور تم اس سے چھوٹے خدا بھی رکھتے ہو، یعنی اور تم اللہ سے چھوٹے خدا بھی اخذ کر لیتے ہو۔ پہلا جملہ عربی زبان کے قواعد کے مطابق مبنی للمعلوم ہے، یعنی ایکٹیو وائس ہے جس کے شروع میں آنے والا واو اور بھی یعنی اینڈ آلسو کے بیک وقت معنی میں آ رہا ہے۔ اس سے اگلے بند میں کہا جا رہا ہے لا یخلقون شیئا، وہ کوئی شے نہیں تخلیق کرتے، یعنی وہ کچھ نہیں بناتے، بالفاظ دیگر وہ کچھ نہیں کرتے۔ یہ بالکل ایسا ہی جملہ ہے جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں میرا کام بن جائے، اس کا مطلب ہوتا ہے میرا کام ہو جائے، یا کوئی یہ کہے کہ میرا کام بنا دو تو اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ میرا کام کر دو۔ لہٰذا لا یخلقون شیئا کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ کچھ نہیں کرتے یا وہ کام کے نہیں ہیں۔ اس کے بعد اگلا آنے والا جملہ وَهُمْ يُخْلَقُونَ دراصل مبنی للمجہول ہے، یعنی پیسیو وائس میں آ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے اور انہیں گھڑ لیا جاتا ہے اور انہیں بنا لیا جاتا ہے اور انہیں تخلیق کر لیا جاتا ہے۔ عربی زبان میں فقروں اور جملوں میں کسی بات کو بیان کرنے کے مزاج یعنی موڈ ہوتے ہیں۔ وہم یخلقون کی تشکیل میں جو مزاج یعنی جو موڈ آ رہا ہے اس کے مطابق وہم یخلقون کا درست مطلب یہ ہوگا اور انہیں گھڑ لیا جاتا ہے اور وہ گھڑ لیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا کے الفاظ میں آنے والا یملکون جمع کے صیغے یعنی ساؤنڈ پلورل میں اسی بنیادی لفظ ملک سے نکلنے والا زمانہ حال کا فعل ہے جس پر ہم ملکت ایمانکم والے اردو اور انگریزی کے مضامین میں تفصیلاً بات کر چکے ہیں، یعنی کسی شے کو اون کرنا، کسی شے پر یا کسی شخص پر کسی شخص کا حق ملکیت، کسی بات کی طاقت، کسی شے کی کسی بات کی دسترست رکھنا، having power, authority and access۔ جملے میں آنے والا صیغہ نافیہ لا ان کی ملکیت، ان کی قدرت، ان کی طاقت، ان کی دسترست کی یعنی یملکون کی نفی کر رہا ہے، یعنی وہ قدرت نہیں رکھتے، وہ طاقت نہیں رکھتے، وہ دسترست نہیں رکھتے اور وہ اون نہیں کرتے۔ آگے آ رہی ہے بات لِأَنفُسِهِمْ، لِأَنفُسِهِمْ سے پہلے آنے والا حرف جر لی کو کی اور کے لیے کے معنی میں وہ بتانے کے لیے آ رہا ہے جس بات کی یا جس بات کے لیے وہ قدرت، طاقت اور دسترست نہیں رکھتے، اور انفسہم کا درست مطلب ہے خود ان میں، بذات خود ان کی ذات میں یعنی ان کے وجود کے اندر۔ پھر فتح کی تنوین کے ساتھ ذرن اکہرا سنگل آؤٹ آ رہا ہے جو من جملہ طور پر کوئی یا کسی نقصان، کوئی یا کسی گزند، کوئی یا کسی ضرر یعنی ڈیمیج کے معنی میں آ رہا ہے۔ اسی طرح بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے حرف ربط کنجنکشن واو کو استعمال کیا گیا ہے جس کے بعد آنے والا نفی کا صیغہ لا اپنے بعد آنے والے اکہرے یعنی سنگل آؤٹ نفعن کی نفی کر رہا ہے، یعنی کسی نفع کے نہ ہونے، کوئی فائدہ نہ ہونے، یعنی کوئی نفع نہ ہونے، کوئی فائدہ نہ ہونے کے معنی میں آ رہا ہے۔ لہٰذا ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا کا درست مطلب ہے نہ وہ خود میں یا اپنے آپ میں کسی ضرر یا کسی نقصان کی قدرت رکھتے ہیں اور نہ ہی کسی فائدے یا کسی نفع کی ان میں دسترست ہے۔ بالفاظ دیگر وہ خود کسی نفع اور کسی نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ گویا پہلے والی بات ہی تفصیلاً دہرائی جا رہی ہے کہ وہ کچھ نہیں کرتے اور وہ بیکار ہیں اور وہ کسی نفع اور نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں۔ بات چل نکلی ہے، اب دیکھیں کہاں تک پہنچے۔ سامعین اکرام، سورہ الفرقان 25 کی تیسری آیت پر ہمارا بیان جاری ہے جو اس ویڈیو کا دورانیہ بڑھ جانے کی وجہ سے اس سے اگلی ویڈیو میں مکمل ہوگا۔ دیکھنے میں تو سورہ الفرقان کی تیسری آیت کے بیان میں اس آیت کا صرف آخری بند ولا یملکون موتا ولا حیات ولا نشورا ہی باقی رہ گیا ہے، جو دو ایک جملوں میں اسی ویڈیو میں بیان کیا جا سکتا تھا، مگر ولا یملکون موتا ولا حیات ولا نشورا میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ آپ کی سوچ سے باہر ہے اور اس کو آپ کے علم میں لانا بہت ضروری ہے۔ یہ وہ بات ہے جس پر مذہب نے پردہ ڈال کر موت کے بعد ہماری بخشش اور ہماری نجات کو ہم سے بہت دور کر دیا ہے۔
اس پردے کو بھی ہم اگلی ویڈیو میں مکمل طور پر اٹھائیں گے تاکہ مرنے کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ قرآن کی روشنی میں کھل کر تفصیلاً آپ کے سامنے آ جائے۔ لہٰذا سورہ الفرقان 25 کی تیسری آیت پر بیان ابھی جاری ہے، جس کا بقیہ حصہ ہماری اگلی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور سب کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔